السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں ہماری آپ کی زندگی کے صبح و شام گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کی جملہ برکتوں سے رحمتوں سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اس وقت ہم اور آپ مغفرت والے عشرے میں رمضان شریف کی عبادتوں سے اپنے وجود کو پاکیزہ بنانے کی سعی جمیلہ کر رہے ہیں۔ مغفرت کے طلبگار ہم سب ہیں اور دعا بھی کرنی کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہماری مغفرت فرمائے۔ جس طرح اس ماہ منور میں ہم اپنی دولت کا ثروت کا حساب کرتے ہیں اور اسی حساب سے ہم صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کو نکالا کرتے ہیں، اس مغفرت والے عشرے میں ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے بدن اور اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کریں۔ ایک بار اس زندگی کا بھی حساب کریں کہ ہماری زندگی سے کتنے ایام گزر گئے اور ان گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ اور اگر کہیں ہمیں کوتاہیاں دکھ رہی ہیں، غلطیاں دکھ رہی ہیں تو ان گناہوں سے توبہ کریں، پھر مغفرت کی امید رب کی بارگاہ میں لگائیں۔ یہ عشرہ اگر مغفرت کا ہے تو یہ عشرہ اس طرف بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کے ایام کو یاد کریں۔ جیسے اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی زندگی کا بھی حساب لگائیں اور سوچیں کہ اس گزری ہوئی زندگی میں ہم نے کب کب کیا کیا ہے۔ جہاں تک یاد آ جائے ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت غور کرنا ہوگا، ہماری زندگی کے 60 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، ہم پر شریعت کا حکم جب سے نافذ ہوئے اس دن سے لے کر آج تک ہم نے کیا پایا کیا کھویا ہے۔ ہم نے کتنی بار غلطیاں کی ہیں، کتنی بار دوسرے کے مال کو غصب کرنے کی کوشش کی، کب کب ہم نے دوسرے کی شکایت کی، کب کب ہم نے دوسرے کی چغل خوری کی، کب کب ہم نے اپنے بھائی کو پریشان کرنے کی کوشش کی، کب ہم نے کسی کو پریشان کیا ہے، کب ہم نے کسی کو تنگ کیا ہے، کب ہم نے پڑوسی کا دل دکھایا ہے، کب کسی سائل کو اپنے دروازے سے ہم نے بھگا دیا ہے، کب کسی مجبور اور بے بس انسان کی ہم نے مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، کب کب ہم تکبر اور گھمنڈ کے سائے میں زندگی کے ایام گزارے ہیں، کب کب ہم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، کب ہم نے کسی عالم کو یا دین کی راہ میں چلنے والے کو پریشان کیا ہے، کب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکام کی خلاف ورزی کی ہے، کب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ پھر اگر ان میں سے کوئی چیز زندگی میں پائی گئی تو ہم اس سے توبہ کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت چاہیں۔ مجانی الادب ایک عربی ادب کی کتاب ہے، اس میں نے ایک حکایت پڑھی۔ ایک صاحب ہے جو اپنی زندگی کا حساب کرنے بیٹھے تو اس دن ان کی عمر کے 60 سال گزر چکے تھے۔ انہوں نے سوچا، مولا میری زندگی کے 21,600 دن گزر گئے، اگر ہم نے اتنے ایام میں اگر ہر روز ایک گناہ ہی کیا ہے تو گناہوں کی اتنی بڑی تعداد کو لے کر میں اپنے رب سے کیسے ملاقات کروں گا۔ یہ سوچا اور اس کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ بہت کوشش کے بعد جب لوگوں نے انہیں ہوش میں لانا چاہا اور وہ ہوش میں آ بھی گئے تو پوچھا گیا کہ آپ کی بے ہوشی کی وجہ کیا تھی، کیسے بے ہوش ہو گئے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ آج ہماری زندگی کے 60 سال ہو گئے، 21,600 دن گزر گئے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں روز ایک گناہ کیے ہیں تو گناہوں کی اتنی بڑی تعداد کو لے کر اپنے رب سے کیسے ملوں گا۔ لیکن ہم سے زیادہ افسوس اس آدمی پر ہے جس کی زندگی کے 60 سال گزر گئے ہیں اور وہ روز ایک نہیں بلکہ 10 گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا احساس تک اسے نہیں ہو پاتا۔ ہم سے زیادہ ملال اس شخص پر ہے۔ تو ہم اس رمضان کے پاکیزہ اور مقدس مہینے میں اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کریں۔ ہماری زندگی کی صبح و شام کیسے گزری ہے اور ہم نے کب کب اپنے رب کے حکم کے خلاف
اپنی زبان کا استعمال کیا، اپنی آنکھوں کا استعمال کیا، اپنے قدم کا استعمال کیا، ایسے جرم اگر دکھ رہے ہیں تو ان سے توبہ کریں، مغفرت چاہیں، اور افطار سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اس ماہ مقدس میں جس طرح ہو سکے آپ اپنے دست تعاون کو دراز کریں، خطاؤں سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس دوسرے عشرے کی تمام تر برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔